بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم چیپٹر 11 شروع کر رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ یہ چیپٹر ایگزامینیشن کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس میں سے تقریباً تمام سوالات جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزام کا حصہ بن چکے ہیں، اور مختصر سوالات کے حوالے سے بھی یہ چیپٹر بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہم اس چیپٹر کو اگر حقیقی دنیا میں دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تب بھی یہ چیپٹر بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چلیں ہم انشاءاللہ آج اس چیپٹر کی ابتدا کرتے ہیں اور ہم اس کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج جو عنوان ہے وہ ہے خارجہ پالیسی کی تعریف اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول۔ عزیز طلباء، ہم خارجہ پالیسی کی تعریف کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم پہلے حصے کی طرف دیکھیں تو خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے کا نام ہے، Establishment of relations with other countries. The second part is to promote that relations and development of that relations for the fulfillment of the objectives. مطلب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان تعلقات کو قائم کرنے کے بعد ان کو فروغ دیا جائے، اور تیسرے مرحلے میں ہم خارجہ پالیسی کی تعریف کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ قومی مفادات کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام خارجہ پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، appropriate steps for the achievement and fulfillment of the objectives of a state is called foreign policy of that particular state. پاکستان بھی اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے۔ یقیناً پاکستان اپنے تعلقات کو دوسرے ممالک سے استوار رکھتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ طلباء، ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کی طرف چلتے ہیں، اور ہم 1 by 1 جتنے بھی اصول ہماری خارجہ پالیسی کے لیے ہمارے فارن آفس نے، ہماری ریاست نے طے کیے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا اصول پرامن بقائے باہمی، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ پیسفل کو ایگزسٹنس سے کیا مراد ہے؟ آزادی، خود مختاری، اقتدار اعلیٰ کا احترام۔ بنیادی طور پر یہ کانسیپٹ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اسے ہم ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں، جیو اور جینے دو، live and let live۔ رواداری کے ساتھ دوسرے ممالک کا احترام کرو، ان کی آزادی کو محفوظ بناؤ، ان کی خود مختاری کو تسلیم کرو، اور ان کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرو۔ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی اصول پر استوار کی گئی ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتا ہے اور ان کے اقتدار اعلیٰ کا، ان کی آزادی کا، ان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ استعماریت اور جارحیت کا بھی مخالف رہا ہے۔ استعماریت کو اگر ہم آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس کا مطلب کلونیلزم ہے، نو آبادیات ہے۔ اس کی تعریف اگر ہم مختصر الفاظ میں کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اور بسا اوقات وہاں پر اپنا قبضہ جما لینا اور اس کو اپنی آبادی بنا کر اس کی توسیع کرنا،
نو آبادیات کہلاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان ہمیشہ جارحیت کا بھی مخالف رہا ہے۔ جارحیت بھی ویسے تو استعماریت کا متبادل ہی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک پر زبردستی جنگ مسلط کر دینا، زیادتی کرنا اور کمزور کو اور دباتے چلے جانا جارحیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا اصول غیر جانبداریت ہے، نان الائنمنٹ۔ نان الائنمنٹ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کے اندر 3 فریق ہوں تو ان میں سے 2 فریق یقیناً اپنے اپنے موقف پر قائم ہوں گے، تو جو تیسرا فریق ہے وہ کسی کی طرفداری اگر نہیں کرتا تو وہ غیر جانبدار کہلائے گا۔ پاکستان کی پوزیشن غیر جانبداریت میں کیسی ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ٹرم آخر ایجاد کرنے کی وجہ کیا تھی۔ کولڈ وار کی اگر بات کریں، سرد جنگ جو کہ 2 سپر پاورز کے درمیان تھی، رشیا اور امریکہ، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام تھا تو دوسری طرف کمیونزم تھی۔ ان دونوں کی جنگ میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی تھے جنہوں نے دونوں ممالک کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا اور خود کو غیر جانبدار کہا۔ غیر جانبدار تنظیم کی بنیاد 1 سپٹمبر 1961 میں یوگوسلاویہ میں رکھی گئی۔ اس تنظیم کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ۔ پہلی دنیا یا فرسٹ ورلڈ ہم ان ممالک کو کہتے ہیں جو امریکہ اور نیٹو کے اتحادی تھے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جو امریکہ نے ایک سیکیورٹی کے پرپس کے ساتھ ایک فوجی اتحاد قائم کیا تھا۔ جن ممالک نے امریکہ اور نیٹو کا ساتھ دیا وہ ممالک فرسٹ ورلڈ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے پیرالل دوسری دنیا ہے وہ ممالک ہیں جنہوں نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، ان میں چائنا ہے، کیوبا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو فرسٹ کنٹریز کہلاتے ہیں، جو دوسری دنیا کے سر فہرست ممالک ہیں۔ اسی طرح تیسری دنیا ان ممالک کی ہے جو غیر جانبدار رہے۔ یہ غیر جانبدار تنظیم جو ہے 1961 میں وجود میں آئی، تو اس کو ان ممالک نے قائم کیا جو دونوں بلاکس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ پاکستان اس کا ممبر 1979 میں بنا۔ ابتدائی طور پر پاکستان اپنے تعلقات دونوں سپر پاور سے استوار کرنے کی کوشش میں تھا۔ پاکستان کے ابتدائی حالات کا جائزہ ہم دوسرے چیپٹر میں لے چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہر طرح کی مشکل میں گھرا ہوا تھا۔ پاکستان had lack of infrastructure and preoccupied with many and multifarious problems۔ اور ان حالات کے اندر پاکستان کو کسی نہ کسی ایک بلاک کو جوائن کرنا تھا۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کو بہت تاخیر کا سامنا کرنا پڑا اور رشیا کی طرف سے ہمیں کوئی جواب موصول نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہماری مجبوری بنی اور ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے شروع کیے۔ لیکن 1979 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ملک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد بیٹے ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول ہے 2 طرفہ تعلقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو ہم بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرفہ تعلقات میں سب سے پہلا کام
ممالک کا آپس میں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے۔ جب ممالک باہم تسلیم کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کے محافظ بن جاتے ہیں، تو یقیناً اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ قائم کی جائے، سفیروں کا تبادلہ کیا جائے تاکہ مذاکرات اور گفت و شنید میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ پاکستان بھی اپنے تعلقات بائی لیٹرلزم کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے اور ہمیشہ پرامن تصفیے کے لیے دعوت دیتا رہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، جو پاکستان اپنی شارخ جزء تسلیم کرتا ہے اور اسی طرح انڈیا بھی اسے اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ یہ ایک سب سے بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات آگے بڑھنے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ اقوام متحدہ کا چارٹر 26 جون 1945 کو منظور کیا گیا and it was enforced on 24 اکتوبر 1945۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں 19 ابواب شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرنا ہر اس ملک کے لیے لازم ہے جو اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ پاکستان بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی حمایت کرتا رہا ہے اور آج بھی پاکستان اسی اصول پر کار فرما ہے۔ اگر ہم دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کیا ہے۔ اس کی حالیہ مثال کرونا کی وبا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس وبا کو روکنے کے لیے وہ اپنے ملک میں کیے جائیں۔ اسی طرح پاکستان نے ٹوبیکو کے حوالے سے بہت عمدہ قانون سازی کی ہے، جس کے حوالے سے اقوام متحدہ نے انسٹرکشنز جاری کی تھیں کہ اس کے لیے کوئی بل بورڈ، کوئی ہورڈنگز ڈسپلے نہ کیے جائیں، اور اسی طرح وہ 18 سال سے کم عمر بچے کو بیچی نہ جائے۔ تو یقیناً پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرے۔ یقیناً اسی میں ہی پوری دنیا کی بقا ہے اور امن کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے حوالے سے اور عملی اقدامات کے حوالے سے دیکھیں تو پیس کیپنگ مشن انڈر دا بلو فلیگ یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک اہم حصہ ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے اس مشن میں حمایت کی ہے اور اپنے فوجی دستے دوسرے ممالک میں بھیجے ہیں۔ جن ممالک میں امن کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ اپنی فوجی معاونت پیش کرتا ہے۔ طلباء، ہم اگلے اصول کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے حق خود ارادیت کی حمایت، سپورٹ فار دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہو، ہر قوم کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ پاکستان بھی حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے، اور اس حمایت کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھی حق خود ارادیت کی بنا پر ہی وجود میں آیا۔ پاکستان نے ایشیا، افریقہ، یورپ، دنیا میں جہاں بھی کوئی تحریک چلی ہے اور قوموں کو حق خود ارادیت کی ضرورت پڑی ہے اپنے مستقبل کو طے کرنے کے لیے، ان کو حق چاہیے تھا، پاکستان نے ہمیشہ ان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ اگر ہم بات کریں کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، تو پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا حامی ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے بھارت کو بارہا مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطین کا بھی حامی رہا ہے اور اسرائیل کو قابض سمجھتا ہے، اور اس کی واضح مثال کیا ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو بطور ملک صرف فلسطین کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔
اور پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک میں جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سوائے اسرائیل کے۔ یقیناً یہ ہمارے اس اصول پر عمل درآمد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بوسنیا، نمیبیا، ویتنام، یہ وہ ممالک ہیں جو آزادی حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب یہ ممالک اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، پاکستان نے ان کی حمایت کی ہے اور ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ افغانستان کی حمایت کا معاملہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب روس نے افغانستان پر 1979 میں اٹیک کیا، پاکستان نے نہ صرف مالی امداد دی، اخلاقی امداد دی اور اسی طرح ہر فورم پر افغانستان کے لیے آواز بلند کی، بلکہ پاکستان نے افغانستان سے آنے والے پناہ گزین مہاجرین کو اپنے ملک کے اندر پناہ بھی دی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حق خود ارادیت جو ہے یہ بنیادی طور پر ہر قوم کا حق ہے اور ہر قوم کو ملنا چاہیے، اور پاکستان اس کا زبردست حامی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگلا اصول اتحاد عالم اسلام ہے، یونٹی آف اسلامک ورلڈ۔ پاکستان اسی بنیاد پر وجود میں آیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، اسلامی نظریے کی بنیاد پر اپنا قانون بنائے گا اور اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ پاکستان نے ہمیشہ اتحاد عالم اسلام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں OIC کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، It was established on 25 September 1969 اور پاکستان اس کا نہ صرف زبردست حامی تھا بلکہ اس کو بنانے میں ایک سرگرم رکن بھی تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم علاقائی تعاون کے حوالے سے اتحاد عالم اسلام کو دیکھیں تو پاکستان نے اپنی کوشش کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ECO کی بنیاد رکھی ہے۔ 1985 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اقتصادی تعاون کی تنظیم، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ It was established in 1985 اور اس کے فاؤنڈر ممبرز میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ ان تین ممالک نے اس آرگنائزیشن کو آگے بڑھایا ہے، اور اس کی بنیادی قائم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس خطے کے اندر جو آپس میں جیوگرافیکلی اٹیچ ہیں ان کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جائے، اقتصادی شعبے میں، معاشی شعبے میں، اور اسی طرح جتنے تعلیمی معاملات ہیں، کلچرل ایکسچینج ہے، ہر معاملے کے اندر تعلقات کو بڑھایا جائے۔ اور یہ آرگنائزیشن 1985 میں قائم ہوئی ہے، لیکن اس نے ریپلیس کس آرگنائزیشن کو کیا ہے؟ وہ ہے RCD، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ۔ 1964 میں RCD کی بنیاد رکھی گئی تھی، علاقائی تعاون برائے ترقی، اور یہ 1979 میں یہ ختم ہو گئی۔ It was annulled due to the Islamic Revolution in Iran۔ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا 1989 میں تو اس نے اپنے تمام بین الاقوامی معاہدے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے RCD ختم ہو گئی اور اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا 1985 میں with the name of ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان نے اتحاد عالم اسلام کے لیے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر یقیناً جہاں بہت سے ممالک بستے ہوں وہاں پر مسائل بھی پیش آتے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ایران عراق جنگ میں پاکستان کا رول، پاکستان کا کردار بہت مثبت تھا، اور پاکستان نے ہمیشہ بفر زون کا کردار ادا کیا ہے۔ دو اسلامی ملکوں کے درمیان کسی ایک کی طرفداری کر کے پاکستان نے مسئلے کو بڑھایا نہیں، پاکستان ایور ٹرائیڈ ٹو منیمائز دا پرابلم۔ کویت عراق تنازع میں بھی یقیناً پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا اور اس تنازع کو ختم کرنے میں اپنی اہمیت کو منوایا۔ مشرق وسطیٰ کے ماضی کے مسائل ہوں یا حالیہ مسائل ہوں، پاکستان ہمیشہ اس میں اہم کردار اور اہم فریق کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح افغانستان پر حملہ جب روس کی طرف سے کیا گیا
تو اس وقت پاکستان نے افغانستان کی کھل کر حمایت کی اور 10 سال تک افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دی، بلکہ آج تک بھی افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں، اور اب ان کو ریگولرائز کرنے کے مشن پر بھی ہماری حکومت جاری ہے۔ تو یہ ساری کوششیں یقیناً اس بات کی گواہی دیتی ہیں that Pakistan ever wanted to establish good relations and to promote unity among the Islamic world۔ طلباء، ہم اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے تخفیف اسلحہ کی حمایت، ڈی ویپنائزیشن۔ We may define the de-weaponization only in 3 words. First of all, we can say that the minimization, the reducing of armament. The second part is limitization, and third part is the abolishing of the armaments. اب ہم اسے آسان لفظوں میں اگر کہنا چاہیں تو تخفیف اسلحہ کہا جاتا ہے کہ اگر ممالک، ایک سے زیادہ ممالک آپس میں یہ معاہدہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ کو کم کرنا ہے، ہم نے اس کو محدود کر دینا ہے اس کے استعمال کو، یا پھر ہم اس کو سرے سے ختم کر دیں گے، تو یقیناً یہ تخفیف اسلحہ کہلاتا ہے۔ اور پاکستان اس ضمن میں ہمیشہ پیش رہا ہے، اور پاکستان کبھی بھی اسلحے کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش میں نہیں رہا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، جس سے ہماری ہمیشہ کی دشمنی ہے، اگر وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو آگے بڑھائے گا، اپنے معاہدوں کو آگے فردر پرولونگ کرے گا، تو پاکستان مجبور ہے کہ وہ اپنی ایٹمی طاقت کو آگے بڑھائے، اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرے، اور یقیناً اپنے دفاع کے لیے دفاعی معاہدے طے کرے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ بھارت نے ہمیشہ ہٹ درمی سے کام لیا ہے اس معاملے میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تخفیف اسلحہ کی ہمیشہ کوششیں جاری رہی ہیں، لیکن اس میں پہلے آپ کی پالیسی کی وجہ سے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکا۔ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان کو پہلے اپنے آرمز کو کم کرنا چاہیے، اس کو ایبالش کرنا چاہیے، اور یقیناً پاکستان کی طرف سے بھی یہی پالیسی اپنائی جاتی ہے کہ اس ضمن میں بھارت کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اور بھارت نے جوہری ہتھیاروں کے تجربے پر پابندی کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ ایک خوف کا عالم اس خطے پر طاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم جانتے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ ہٹ درمی سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے خوف کی فضا اس پورے خطے پر چھائی رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوف کی وجہ اور بھارت کی ہٹ درمی کیا ہے، وہ ہے بھارت کا جوہری عدم توسیع کے معاہدے پر دستخط نہ کرنا۔ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس پر بھارت دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو غیر محفوظ تسلیم کرتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹس کے مطابق اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے سب سے غیر محفوظ جوہری مواد کن ممالک کے ہیں، تو ان میں سر فہرست بھارت ہے، چین ہے، شمالی کوریا ہے اور اسرائیل ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کے جوہری مواد، یورینیم کی افزودگی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے سب سے غیر محفوظ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان ہمیشہ ایک خوف اور عدم اطمینان کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو جوہری معاہدے کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور اپنے ہتھیاروں کو ہمیشہ تیار اور آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے بھی ہمیشہ پاکستان ضرورت مند رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن۔ نسلی امتیاز ویسے ہی انسانیت کے خلاف ایک ٹرم ہے۔ نسلی امتیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک قوم کا کسی دوسری قوم کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یا اس کے وائس ورثہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک قوم کا دوسری قوم سے خود کو بہتر تسلیم کرنا، اپنے آپ کو دوسری قوموں پر فوقیت دینا، یہ نسلی امتیاز کہلاتا ہے۔ یقیناً پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس وجہ سے
پاکستان میں نسلی امتیاز کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا خاتمہ ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں نسلی امتیاز نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پاکستان اسی طرح یہ نسلی امتیاز پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں اس ضمن میں چلائی گئی ہیں، جنوبی افریقہ ہو، نمیبیا ہو، روڈیشیا جس کو آج زمبابوے کے نام سے جانا جاتا ہے، ان تمام تحریکوں کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ حمایت کا اعلان کیا ہے اور تمام لوگوں کو برابر کا درجہ دیے جانے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم مثال پیش کریں، پاکستان has given the equal rights to all the minorities۔ پاکستان نے تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دے رکھے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی طرح سے کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر بطور سیاسی شہری کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام لوگ برابر کے شہری ہیں اور پاکستان میں موجود تمام فرائض کے ذمہ دار ہیں اور تمام سہولتوں کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں، امن و آشتی کا فروغ۔ امن و آشتی یہ ایک دوسرے کے متبادل الفاظ ہیں، الفاظ مترادفات ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب بالکل واضح ہے اور بہت آسان ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، دنیا کے اندر تمام مسئلے جو ہیں پرامن طریقے سے حل کر لیے جائیں۔ تو یقیناً پاکستان ہمیشہ اس کا حامی رہا ہے۔ سامراجی طاقتوں کی مخالفت پاکستان کی پالیسی کا اہم حصہ رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی طاقتور ملک کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ یقیناً اگر ہم کشمیر کی مثال دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو اس ضمن میں مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے ہمیشہ گریز کرتا رہا ہے، اور آج بھی ابھی تک یہ معاملہ جوں کا توں چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس ضمن میں بہت دفعہ پاکستان نے آفرز کی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھارت جا کر آگرہ کانفرنس کے دوران بہت عمدہ ایک تجویز پیش کی، لیکن بھارت اس کو ماننے سے بھی گریز کرتا رہا۔ اس لیے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور یقیناً مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک تنازع چل رہا ہے۔ اس تنازع کا حل صرف اور صرف دونوں ممالک کا پرامن تصفیہ ہے۔ ہمسایہ ممالک سے تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ بھی اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے، جس ملک کے ساتھ بھی پاکستان کی سرحدیں لگتی ہیں، پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے، اور یقیناً جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یقیناً جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اصل میں مسئلہ کشمیر کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے؟ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام وہ ریاستیں جو دیسی ریاستیں کہلاتی تھیں، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ دے کین جوائن آئدر پاکستان اور انڈیا آن دی basis of geographical attachment and the affiliations of their people۔ تو اگر ہم کشمیر کے بارے میں دیکھیں تو کشمیر کے لوگوں کا مکمل طور پر حمایت وہ پاکستان کے ساتھ تھی، اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ لوگ مسلمان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، لیکن ہندوستان ہمیشہ اس معاملے میں گریز کرتا رہا، اور یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کو بھی ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے آخری اصول کی طرف بڑھتے ہیں،
جو کہ ہے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون، جیسا کہ ہم تمام اصولوں کا ذکر کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں ان میں ہم انڈائریکٹلی کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کے لیے ہمیشہ پیش رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم جسے نیم کہا جاتا ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم، سارک، یہ تمام بین الاقوامی اور علاقائی تنظیمیں، پاکستان نہ صرف ان تنظیموں کا رکن ہے بلکہ ہمیشہ تمام معاملات کے اندر پیش رہا ہے. عالمی امن کے لیے تمام اداروں کی سرگرمیوں میں بھی پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، اور پاکستان نہ صرف بھارت بلکہ تمام باقی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرے اور اس خطے کو امن کی فضا میسر ہو. طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو سیکھا ہوگا اور آپ اس کو ضرور اچھے طریقے سے یاد کریں. یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے اور آپ کے ایگزام کا حصہ بن سکتا ہے. السلام علیکم.